اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین مومنین مومنات مسلمین مسلمات، میں آپ کا خدمتگار ہوں سید آصف رضا نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں فوقنس اسلامک ٹی وی۔ اقتباس از خطبہ فدق کی آج کی 23ویں ویڈیو آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے۔ معزز سامعین غور سے سماعت فرمائیے گا کہ آج اس کا جو عنوان ہے وہ ہے کیا تم میرے بابا۔ آج کے جو اقتباس ہے، آج کا اقتباس اس 23ویں ویڈیو کے اندر وہ ہے کیا تم میرے بابا اور ان کے بھائی سے زیادہ قرآن جانتے ہو۔ یعنی اس کو اگر یوں کہا جائے کہ کیا تم میرے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے ابن ام سے زیادہ قرآن جانتے ہو۔ قرآن سے بھی بات کر رہی تھی، اصلاح دے رہی تھی، اور پھر کس طرح سے جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اور پوری قوت و طاقت کے ساتھ اپنے موقف کو ایک ایسے بہترین طریقے سے پیش کیا کہ قیامت تک آنے والے لوگ بھی اگر یہ پڑھیں گے اور کتابوں کی ورق گردانی فرمائیں گے تو انہیں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر کو وہ کبھی بھی کمزور نہیں پائیں گے اپنے موقف میں، اور مضبوط پائیں گے، اور سامنے والے جو لوگ تھے ان کو اپنے دلائل کے ذریعے سے زیر کیا، اور سامنے دیکھنے والا سننے والا آج بھی یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ دختر رسول حق پر تھی، ہیں اور رہیں گی۔ تو پھر اگر کوئی حق پہ ہوتا ہے تو اس کا مخالف یقیناً خطا پہ ہوتا ہے۔ اقتباس اور خطبہ فدق۔ وَزَعَمْتُمْ أَنْ لَا خُزْوَةَ لِي وَلَا أَرْسَى مِنْ أَبِي وَلَا رَحِمَ بَيْنَنَا أَفَخَصَّكُمُ اللَّهُ بِآيَاتٍ أَخْرَجَ أَبِي مِنْهَا أَمْ هَلْ تَقُولُونَ إِنَّ أَهْلَ مِلَّتَيْنِ لَا يَتَوَارَثَانِ أَوَلَسْتُ أَنَا وَأَبِي مِنْ أَهْلِ مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ أَمْ أَنْتُمْ عَالَمُ بِخُصُوصِ الْقُرْآنِ وَعُمُومِهِ مِنْ أَبِي وَابْنِ أَمِّي قُدُونَكَهَا اللہ اکبر، قُدُونَكَهَا مختومتاً۔ یہ جملے سماعت فرمائیں عزیزان گرامی حاضر۔ قُدُونَكَهَا مختومتاً مرحولتاً تلقاك يوم حشرك فنعم الحاكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة وعند الساعات يخسر المبطلون۔ ارشاد فرماتی ہیں اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ نہ تو میرا کوئی مقام ہے اور نہ ہی میرے لیے میرے بابا کی کوئی میراث ہے۔ یہ تم گمان کر بیٹھے ہو، یہ گمان کرتے ہو میرا نہ ہی کوئی مقام ہے اور نہ ہی میرے لیے بابا کی کوئی میراث ہے، اور نہ ہی میرے بابا۔ سنیے گا، توجہ کیجئے گا، بہت اہم ترین جملے ہیں، بی بی سلام اللہ علیہ کا نچوڑ ہے جو آج تک خطبہ پیش کیا گیا ہے۔ بالکل آخری خطبے کے جو بالکل آخر میں جو باتیں ہیں وہ یہی ہے جس کے لیے بی بی گئی تھی دربار اور پیش کر رہی ہے۔ اصل مدعا جو پیش کیا ہے بی بی نے وہ یہی ہے۔ تم یہ گمان کر بیٹھے ہو ہیں، اور یہ
تم گمان کرتے ہو نہ تو کوئی میرا مقام ہے اور نہ ہی میرے لیے بابا کی کوئی میراث ہے اور نہ ہی میرے بابا کے درمیان کوئی خونی رشتہ داری ہے. کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے؟ تمہیں اللہ نے کسی آیت سے مخصوص فرمایا؟ کیا تم کو اللہ نے کسی آیت سے مخصوص فرمایا ہے جس سے میرے بابا کو خارج کر دیا ہے؟ یا تم یہ کہتے ہو کہ دو دین رکھنے والے ایک دوسرے سے میراث نہیں پاتے، تو کیا میں اور میرے بابا ایک دین پر نہیں؟ بتاؤ کیا ایسا ہے؟ بتاؤ کسی کے پاس کوئی. یا تم میرے بابا اور میرے چچا زاد بھائی سے زیادہ قرآن کے خاص و عام کو جانتے ہو؟ بتاؤ نا، کیا میرے بابا یعنی پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرآن جانتے ہو؟ کیا علی سے زیادہ قرآن جانتے ہو؟ میرے ابن ہم یعنی علی ابن ابی طالب سے زیادہ قرآن جانتے ہو؟ کیا یہ بتاؤ. بس اس فدق کو اس اونٹ کی طرح تھام لو. بی بی فرماتی ہے پھر لے لو. ہاں، بس اس فدق کو اس اونٹ کی طرح تھام لو جس کے ناک میں نکیل ہو اور جس کی زین باندھی جا چکی ہو. بس اللہ اکبر، باندھی جا چکی ہو. تو اب یہ اونٹ تجھ سے روز قیامت ملاقات کرے گا. پھر اس کو سنبھال لو، پھر اس کو لے لو، سنبھالو. لیکن یہ اونٹ تم سے بروز قیامت ملاقات کرے گا. اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے. سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے. اور سب سے اچھا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سب سے اچھی وعدہ گاہ قیامت ہے. پھر تھامو اس کو، تھام دیا. قیامت کے دن اس کا فیصلہ بھی ہونا ہے. اور قیامت سے پہلے پاک حسن عسکری کے لال امام زمانہ نے ظہور کرنا ہے. اور اس زمانے میں بھی بہت سارے چیزوں کو شگافتہ کیا جائے گا، واضح کیا جائے گا. پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ خلیفہ رسول، جانشین رسول کون ہوتا ہے. وہ بارواں آ کر روز روشن کی طرح سمجھا دے گا. اور ایسی نشانیاں اور ایسے کرامات نمودار ہوں گے کہ لوگ اس امام برحق کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور مخالفین بھی ہوں گے اور جنگ ہوگی. لیکن فدق کا معاملہ بھی سامنے آئے گا. آج جو بھی اس زمین پہ ہے، جیسے بھی ہے، حکومتیں قائم ہیں، کر لیں حکومتیں قائم جتنی کرنی ہے، لیکن اصل حکومت تو اللہ ہی کی ہے.